السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 127 میں وا اور از جب، اس کب آتا ہے؟ جب پرانی کوئی بات یاد کرنی ہو، اور جب یعنی یاد کرو وہ واقعہ، اور جب یرفعو رفعا سے بنا ہے، را فا اور عین، رفعا رفعا کس کو کہتے ہیں؟ بلند کرنے کو، اٹھانے کو اور بلند کرنے کو۔ اور جب یرفعو وہ اٹھا رہے تھے، رفعا یرفعو، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، یا دیکھ کر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے۔ تو اور جب یرفعو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، فعل مضارع، ابراہیم علیہ السلام، کون اٹھا رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ القواعد بنیادیں، فاؤنڈیشن، بنیادیں، ٹھیک ہے، کس کی؟ اب القواعدہ کس سے بنا ہے؟ قواعد، قاف۔ اچھا دیکھیں، روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں نا، وہ ناؤن کے بھی ہوتے ہیں، اسم کے بھی ہوتے ہیں، اور فعل کے بھی ہوتے ہیں، حرف کے نہیں ہوتے۔ حرف جو ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے سے حرف ہوتے ہیں، اس کے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، قواعدہ کس سے بنا ہے؟ قعدہ سے بنا ہے، اور اس کا قواعد جو ہے یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے، یعنی ایک نام ہے، بنیادیں، فاؤنڈیشن۔ اور اس کا جو ہے فعل ماضی اور مضارع بھی اس کا آتا ہے، ٹھیک ہے، قعدہ سے، اور یقعدو۔ اور یہ جو قائد ہے، بیسیکلی یہ جو ہے جمع ہے، پلورل ہے، یہ قائد کی جمع قواعد ہے، ٹھیک ہے، قائد کی جمع قواعد ہے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلرز، فاؤنڈیشن، بنیاد۔ اور جیسے میں نے بتایا نا، اس کا فعل ماضی اور مضارع آتا ہے قعدہ یقعدو سے۔ اس قعدہ یقعدو جو اصل معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹھنے کے، بیٹھنا۔ قعدہ یقعدو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بیٹھنا۔ بنیادیں اصل میں ایک طرح سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بنیادیں ٹکی بھی ہوتی ہیں، بیٹھی بھی ہوتی ہیں ایک طرح سے، اس لیے اس کے لیے قواعد کا لفظ آتا ہے۔ اور جو آپ شروع میں بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں نا، جس میں کہتے ہیں قاعدہ، وہ اسی سے آتا ہے، یعنی ان کی بنیادیں، بیسیکلی ہم بچوں کی ابھی بنیادیں بٹھا رہے ہیں قاعدے میں، ہے نا، تو اسی سے ہے قواعد، قاعدہ سے۔ تو بنیادیں من البیتی، من مطلب سے، بیتی مطلب بیت اللہ سے، مطلب بیت اللہ کی۔ اب یہ میننگ یہاں پر یہ من یہاں پر کوئی میننگ نہیں دے رہا ہے نا، تو من البیتی بیت اللہ کی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی، خانہ کعبے کی، دا ہاؤس آف اللہ۔ و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، یعنی بنیادیں کون کون اٹھا رہا تھا، بٹھا رہا تھا، کون یہاں پر ویسے بنیادیں اٹھانا ہوتا ہے، اس لیے رفع کا لفظ بھی آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے آ گیا، دونوں کا ساتھ میں نہیں آیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا بعد میں آیا، ٹھیک ہے، تفسیر کرتے ہوئے بتاؤں گی۔ اور کیسے پتہ چلا کہ دونوں فاعل ہیں؟ ایڈوانس گرامر والے جنہوں نے ایڈوانس گرامر کر لی ہے وہ سن لیں، کیونکہ کافی لوگ کر چکے ہیں ایڈوانس گرامر۔ ابراہیم اور اسماعیل یہ حالت رفع میں ہے، یعنی یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے پتہ چل رہا ہے۔ تو اور جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعدہ، بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام۔ رب بنا، کیا کہہ رہے تھے؟ رب بنا، اے ہمارے رب، رب بنا ہے یہ، اور رب بنا میں ہم، اے ہمارے رب، یہ پکار ہے۔ کیسے پتا چلا یہ پکار ہے؟ منادہ ہے، اس با سے پتا چلا۔ با کے اوپر جو یہ زبر آتا ہے نا، جب بھی رب بنا میں با کے اوپر جب بھی زبر آتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر با کے اوپر زبر نہیں ہوتا، اگر با کے اوپر مان لو ہوتا ربنا، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، ربنا رب السماوات والارض،
تو یعنی کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، نارمل ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک نارمل ایک اسٹیٹمنٹ ہو گئی. اگر ربنا آتا ہے یعنی ہمارا رب، جب رب بنا آتا ہے تو یہ پکار کے لیے آتا ہے، اے ہمارے رب، ربنا تقبل منا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہے نا. تو یہ ربنا پکار کے لیے آتا ہے اے ہمارے رب. زبر سے پتا چل رہا ہے کہ پکار ہے، زبر کی جگہ کچھ اور ہوتا تو نارمل اسٹیٹمنٹ ہوتی. اے ہمارے رب تقبل، تو قبول فرما، تقبل، قاف با لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. ایسے کام کو قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بیسیکلی جس کے نتیجے میں، جس کے رزلٹ میں کچھ معاوضہ ملنے والا ہو. یعنی کیا مطلب، اگر مان لو ہماری کوئی بھی عبادت یہاں قبول ہو گئی، اس کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ میں ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی نا. تو تقبل ایکسپٹ کرنا، قبلا یہ بنا ہے تقبلا سے، تقبلا فعل ماضی آتا ہے. ماضی کچھ ایسے، کچھ جو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں نا، اس کے ماضی مضارع میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے ماضی ہی شروع میں تا آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تقبلا، یہ فعل ماضی ہے اور اس کا فعل مضارع آتا ہے یتقبلو، یتقبلو، تقبلا یتقبلو، اور اس کا فعل امر ہے تقبل، کیونکہ فعل امر میں کیا کرتے ہیں؟ ماضی کو ڈراپ، ماضی کا مضارع کا جو یا ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور کیا بنا؟ یہ تقبل، اور آخر میں جزم آ گیا، یہی ہو گیا ماضی اس کا فعل امر، ٹھیک ہے نا. تو تقبل، تو قبول فرما، من نا ہم سے، من پلس نا سے بنائے، ان دونوں کو ایڈ کر دیا تو کیا آ گیا؟ من نا ہم سب سے، ان کا، ان بے شک، اور کا آ گیا، کا مطلب تو یا آپ، اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے تو اس لیے ہم کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے. تو بے شک آپ، ان کا انتا، یہاں پر انتا آ گیا، اور انتا کیا ہے؟ یہ انتا یہ ضمیر ہے، اور کون سی ضمیر ہے؟ انڈیویجول ضمیر ہے. کون سی آتی ہے؟ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو. بے شک، اب یہاں پر جب یہ دو بار آ گیا نا، دیکھیں یہاں پر بھی کا آ گیا اور یہاں پر بھی انتا آ گیا دو بار، یعنی تو ایک اٹیچ کے بعد ایک اٹیچ اور ایک انڈیویجول. تو اس کا مطلب اس میں فورس ہے، بہت زوردار انداز سے کہا جا رہا ہے بے شک آپ ہی ہیں، بے شک آپ ہی، ٹھیک ہے. کیا ہیں؟ السمیعون، خوب سننے والے ہیں. سمیع اس کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے، جیسے رحیم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام رحیم. رحیم کیا ہے؟ ہمیشہ رحم کرنے والا. سمیع مطلب سمیع، ہمیشہ سننے والا، ہر بات سننے والا، یعنی سامنے جو ہے وہ والی بات اور پیچھے جو ہے وہ بات، ہر بات سننے والا. علیم، العلیم خوب علم رکھنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. عین لام میم، علیم باریک بین، یعنی دلوں کے حال بھی وہ جانتا ہے، ہمیشہ کا علم رکھنے اس کے پاس ہے. وَإِذْ، اور جب، یرفعو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بول رہے تھے ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا انتا بے شک آپ ہی ہیں، السمیع خوب سننے والے، العلیم خوب جاننے والے. the all hearing and the all knowing. اسماعیل جو ہے وہ بھی ہبریو زبان کا لفظ ہے، جو اس عربک لفظ نہیں ہے، جو کیا تھا؟ جو تھا یشومعیل، ٹھیک ہے. یشمعیل ہے اس کا اوریجنل ہبریو میں، یشمعیل، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا یسمعو ہوتا ہے، ایسے ہی یش ہوتا ہے، یشمعو ہوتا ہے. اور جب یشمعو کا مطلب ہوتا ہے، ایل کا مطلب ہبریو میں اللہ کو کہتے ہیں، ہبریو زبان میں اکارڈنگ ٹو ہبریو اسکالر اللہ کو کہتے ہیں ایل. اور یشمعو مطلب، یشمع مطلب وہ سنتا ہے.
جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تھی بیٹے کی تو ابراہیم علیہ السلام تیزی سے جو ہے دوڑے اور خوشی میں چلائے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ لسنس. تو اس سے کیا بن گیا؟ اسماعیل. ٹھیک ہے، یشمعیل مطلب اسماعیل، اور اسی سے اشماعیل آتا ہے، اشماعیل جو یوز ہوتا ہے ورڈ. تو یعنی اللہ سنتا ہے. تو جب اسماعیل علیہ السلام کے میننگ مینشن ہوئے تو ساتھ میں سمیعوں کا بھی آتا ہے. بے شک آپ ہی ہیں جو سنتے ہیں، بے شک آپ ہی سنتے ہیں. خاص طور سے اسماعیل ان کے نام کے بعد جو ہے سمیع کا لفظ بھی یہاں پر آیا. اب اس میں سب سے بڑی حکمت کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے. تو اس سے یہ پتا چلا بنیادیں تو دونوں اٹھا رہے تھے، لیکن جو مین تھے، چیف تھے یا مین پوزیشن پر تھے، وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے مین پوزیشن پر. اور جو سیکنڈری پوزیشن پہ تھے وہ کون تھے؟ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. ایک طرح سے اسسٹنٹ کا کام کر رہے تھے، اسسٹنٹ پوزیشن پر تھے وہ، اس لیے ان کا نام بعد میں شو کیا گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ جو مین تھے ان کے کون تھے؟ کعبے کی بنیاد اٹھانے والے ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ میں ان کی اولاد کو بھی حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے وہ ایک طرح سے اسماعیل علیہ السلام ہیلپر کا کام کر رہے تھے. تو یہ جو تھوڑا سا گیپ آیا یہ اس وجہ سے آیا، اس کی پیچھے کی حکمت یہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، یعنی اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، قواعد یعنی بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی ہیں جو سننے والے، علم رکھنے والے ہیں. ربنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ ایک اور دعا آ گئی یہاں پر. ٹھیک ہے، آیت نمبر 128. رب بنا، اے ہمارے رب. اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ منادا ہے، یعنی پکار کے لیے یہ آیا ہے. رب بنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو بنا دے ہمیں، جعلا یجعلو سے، اور یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے. جعلا یجعلو اور اجعل، اجعل. ٹھیک ہے، اجعل ہے اور پھر یہاں پر نا ہے، نا یہاں پر ضمیر آ گئی، اٹیچ ضمیر، ہو ہما ہم کا کما کم یا نا والی. اے ہمارے رب اور بنا دے ہمیں مسلمینی، مسلمان. یہ جو آئینی اور آنی اور آئینی والی آوازیں آتی ہیں نا، یہ دو کے لیے ہوتی ہیں، ڈوئل کے لیے، کیونکہ وہ دونوں کام کر رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مسلمینی، ہم دونوں کو مسلمان. ٹھیک ہے، یہ ڈوئل کا ہے، دو کے لیے آتا ہے. جیسے مسلمونا بہت ساروں کے لیے آتا ہے، تو مسلمینی دو کے لیے آتا ہے. آنی اور عینی والی آوازیں ہوتی ہیں دو کے لیے. لکا تیرے لیے، لکا ٹو یو، و اور من سے، ذریتینا ہماری اولادوں میں سے، ذریہ نہ یہاں پر ضمیر آ گئی، اٹیچ ضمیر، ہماری اولادوں میں سے، ہمارے آفس یعنی اور آف اسپرنگس، اور جنریشن. میں نے آپ کو بتایا زر کس کو کہتے ہیں؟ بڑھنا اور پھیلنے کو زر کہتے ہیں، ذریہ. ٹھیک ہے، اور اولادیں جیسے بڑھتی ہیں، پھیلتی چلی جاتی ہیں، پھیلتی چلی جاتی ہیں، جنریشنز آفٹر جنریشنز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذریتینا، اور ہماری اولادوں میں سے، امتن ایک امت، ایک امت، مسلمتن مسلمان، کیا امتن مسلمتن مسلمان. مسلمتن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دے، جھکا دے، اس کو کیا کہیں گے؟ امتن مسلمتن. و ارینا، با مطلب ہاں مسلمتن، لکا، لکا مطلب تیرے لیے، ٹو یو. و ارینا با مطلب اور، ارینا تو دکھا ہمیں. ارینا یہ جو ہے فعل امر ہے، را الف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ارا یوری سے بنا ہے یہ، ارا یوری، اور اس کا فعل امر اری آتا ہے، اری یہ فعل امر ہے، اور نا یہاں پر ضمیر آ گئی، ارینا تو دکھا ہمیں، مناسکنا. مناسک کس سے بنا ہے؟ یہ پورا ایک ورڈ ہے، نون سین کاف سے، نسک. مناسک یعنی نسک، نسکا ینکسو بھی آتا ہے اس کا ماضی اور مضارع. منسک
مناسک منسک سے ہے، مناسک اسم ظرف ہے یہ بھی، یعنی عبادت کرنے کے ٹائم اور جگہ، یہ طریقے. اور یہاں پر خاص طور سے حج اور عمرے کی عبادت کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بیسیکلی جو نسکا ہوتا ہے نا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دھونا، پاک کرنا. نسک قربانی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ قربانی ہمارے گناہوں کو پاک صاف کرتی ہے، ہمیں دھوتی ہے ہمارے گناہوں سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے، مناسک یعنی ریچولز، عبادت کے طریقے، اور خاص طور سے خانہ کعبے کی عبادت کے طریقے، حج اور عمرہ خاص طور سے. تو یہاں پر کیا ہے، ارینا تو دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب اور تو قبول فرما، تابا یتوبو تب سے بنا ہے، وتب اور تو توبہ قبول فرما، علینا ہماری، ہم پر، یعنی متوجہ ہو ہم پر، پلٹ کر آ ہم پر، علا پلس نا سے بنا ہے. یعنی جب تابہ یتوبو یعنی توبہ کے بعد جب علا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، توبہ قبول فرما. اور جب علاقہ لفظ آتا ہے، الہ آتا ہے تابہ کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. اب یہاں پر کیا رہا ہے، وتب علینا، تو پلٹ کر آ، یعنی تو متوجہ ہو ہماری طرف، یعنی ہماری توبہ قبول فرما. انا کا انتا، انا مطلب بے شک، کا مطلب تو یعنی آپ، انتا ضمیر آ گئی انڈیویجول، آپ ہی ہیں، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بار توبہ قبول کرنے والے، الرحیم بار بار رحم کرنے والے، الرحیم نہایت رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے. تو رب بنا، اے ہمارے رب، وجعلنا تو اور بنا ہمیں، مسلمینی مسلمان، لکا اپنے تیرے لیے، آپ کے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتن ایک امت، مسلمتن مسلمان، لکا تیرے لیے، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، نہ یہاں پر ضمیر آ گئی، وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو قبول فرما ہم سے، یعنی تو متوجہ ہو ہماری طرف، پلٹ کرا، ٹرن کر. اِنَّكَ انتا بے شک آپ ہی ہیں، التواب بار بار توبہ قبول کرنے والے، الرحیم رحم کرنے والے، ہمیشہ رحم کرنے والے. ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا. مسلمان کون ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمیشہ اپنی مرضی نہیں، اپنی سوچ نہیں، بلکہ کس کی مرضی، اپنی مرضی، اپنی سوچ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دے. ایک ہوتا ہے، دو آپشن ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اور ایک آپشن ہوتا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں. تواب یعنی اس میں مبالغہ ہے، بار بار توبہ قبول کرنا. انسان بار بار معافی مانگتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، لیکن بار بار اللہ غلطیاں کرے گا، معافیاں مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تو توبہ قبول ہوگی. تواب میں یہی ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.